کہ آپ لوگوں نے قطعی سنجیدگی کے ساتھ یعنی سیریس ہو کے ٹپس سے اور جو آپ کو کاپی بنوائی گئی ہے اس سے اور کتاب کو ملا کے پڑھنا شروع کرنا ہے۔ ٹپس میں کافی ساری غلطیاں تھیں جو میں نے کلاس میں کریکٹ کرائی ہیں۔ اگر کسی اسٹوڈنٹ کو پھر بھی کوئی پرابلم ہو تو وہ ضرور جو ہے گروپ میں پوچھے، میں یقینی طور پہ کریکشن کر دوں گا، کلیئر کر دوں گا۔ اس کے علاوہ کتاب سے بھی آپ ملا کے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ آپ کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ مسلسل ٹپس سے تیاری کرتے رہیں۔ اگر ایک دفعہ آپ کچھ چیزیں تیار کر کے پھر چھوڑ دیں گے، جیسا کہ بعض اسٹوڈنٹس کرتے ہیں کہ فرض کریں کہ ٹپس کے سارے پیپر تیار کر لیے اور تیار کر کے پھر کوئی مہینے کے لیے چھوڑ دیا، یعنی چھوڑنے سے مراد یہ ہے کہ ہسٹری کو ایک سائڈ پہ رکھ دیا، تو پھر اگلے یعنی اس ایک مہینے کے بعد جب وہ دوبارہ پڑھنا شروع کریں گے تو کافی ساری چیزیں ان کو بھول چکی ہوں گی۔ اس لیے آپ لوگ روزانہ کی بنیاد پہ ڈیلی بیسس پہ پڑھتے رہیں، کیونکہ یہ ایم سی کیوز ہیں، شارٹ آنسرز ہیں، یہ بہت جلدی اس میں کنفیوژن پیدا ہوتی ہے، اسٹوڈنٹس بھول جاتے ہیں۔ اس لیے آپ لوگ ان کو روزانہ کی بنیاد پہ پڑھتے رہیں تاکہ مسلسل آپ ان ٹچ ود رہیں اور آپ کو کوئی چیز بھولے نہ۔ ایم سی کیوز بھی اور شارٹ آنسرز بھی لانگ کوسچنز ہی کی طرح آپ لوگ جو ہے کاپی میں لکھیں اور لکھ کے ان کی، جیسا کہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، کریکشن کریں۔ دیکھیں رائٹنگ کا مسئلہ جو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں وہ یہاں پر بھی بہت زیادہ قابل توجہ حیثیت میں اس طرح سے آتا ہے کہ آپ لوگ خاص طور پہ شارٹ آنسرز میں، چلو ایم سی کیوز میں تو آپ لوگوں نے صرف دائرہ لگانا ہے، ٹھیک ہے، اس میں رائٹنگ کا کوئی بہت زیادہ رول نہیں ہے، اچھا گو کہ ایک حد تک ہے بھی، لیکن چلیں بہت زیادہ نہیں ہے۔ شارٹ آنسرز میں تو رائٹنگ کا بہت زیادہ رول ہے، تو اگر آپ لوگ پراپرلی نہیں لکھ پاتے تو اس میں تو یہ ہے کہ یہاں آپ کے نمبر آئیں گے اور یا نہیں آئیں گے، تو وہ تو پھر اس میں رائٹنگ امپروو نہیں کریں گے تو بہت بڑا لاس ہوگا، یعنی نقصان ہوگا۔ تو یہاں بھی یہ بات انتہائی اہمیت کے ساتھ آتی ہے۔ اس کے بعد اگلی بات یہ ہے کہ ابھی ہو سکتا ہے زیادہ چانس یہ ہے کہ 24 تاریخ سے یہ آن لائن کلاسز بھی ختم ہو جائیں گی اور 10 جنوری تک مکمل طور پہ چھٹیاں ہوں گی، اور یعنی آن لائن کلاسز بھی نہیں ہوں گی۔ یہ چانس ہے، اس بات کا میں آپ کو 100% تو ابھی کنفرم نہیں کر سکتا، کیونکہ پہلے جو اناؤنس کیا گیا تھا نومبر میں وہ یہی تھا۔ اب اس کے بعد بلکہ اس دوران ہی جنوری کے پہلے ہفتے میں میٹنگ ہوگی، اس میں ڈیسائیڈ کیا جائے گا کہ 11 جنوری سے کلاسیں شروع کی جائیں یا نہ کی جائیں۔ اگر تو کلاسیں شروع ہو گئیں تو وہ تو پھر کالج میں جیسا کہ نارملی ہوتی ہیں ویسے ہی ہوں گی، اور اگر نہ ہوئیں تو پھر آن لائن ہی سلسلہ چلانا پڑے گا۔ پھر ہو سکتا ہے کہ ہم اگر کلاسیں شروع نہ ہوئیں، باقاعدہ طور پہ آن لائن ہی ہوئیں، تو پھر ہم جو چیپٹر ہمارا رہتا ہے اس کا کوئی سلسلہ بنائیں اور اس کو پھر ہم کور کر لیں، کیونکہ اب اس کے بعد پھر میرا خیال ہے کہ مزید کورس شارٹ ہونے کا کوئی ٹائم نہیں رہ جائے گا۔ اس دوران بھی آپ لوگ اس گروپ میں جو کہ ہمارا واٹس ایپ کا گروپ ہے کوسچن پوسٹ کر سکتے ہیں، اور میں جو کوسچنز دیکھوں گا کلیئر کرتا جاؤں گا۔ آپ مجھے کال بھی کر سکتے ہیں، میسج بھی کر سکتے ہیں، گروپ میں بھی کوسچن پوچھ سکتے ہیں، کسی بھی طریقے سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ آپ کو جب میں کوسچنز جو دیکھوں گا تو کلیئر کرتا جاؤں گا۔ یعنی میرے ساری بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان چھٹیوں میں جو کہ متوقع طور پہ 25 دسمبر سے 10 جنوری تک ہوں گی، آپ لوگوں نے مکمل طور پہ پڑھائی سے ان ٹچ رہنا ہے، پڑھائی کو چھوڑ نہیں دینا۔ اس کے علاوہ نیکسٹ بات
جو انتہائی خطرناک ہے، امپورٹنٹ ہے، میں آپ کو بار بار پہلے یاد دلاتا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ ابھی حتمی طور پر تو نہیں کہا جا سکتا کہ آپ کا بورڈ کا ایگزام کب ہوگا. ہو سکتا ہے کہ تھوڑا سا لیٹ ہو جائے، یعنی لیٹ اگر ہوا بھی تو ظاہر ہے کہ کوئی بہت زیادہ لیٹ نہیں ہوگا. عام طور پہ سیکنڈ ایئر کا ایگزام مئی کے شروع میں ہو جایا کرتا ہے، تو لیٹ ہوا تو آپ سمجھیں کہ مئی کے اینڈ میں ہو جائے گا، اس سے بہت زیادہ لیٹ نہیں ہوگا. اب یہ بات آپ کے لیے اس حوالے سے کافی زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ اس ایگزام کو پاس کرنا آپ کے لیے یوں سمجھیں کہ زندگی اور موت کی حیثیت رکھتا ہے. جو اسٹوڈنٹ اس ایگزام میں پاس ہوگا اس کو اتنے ہی نمبر، پاس ہو یا فیل ہو دونوں صورتوں میں، جو اسٹوڈنٹ اس ایگزام میں جتنے نمبر لے گا اس کو اتنے ہی نمبر فرسٹ ایئر میں مفت کے دے دیے جائیں گے. اب اگر ایک اسٹوڈنٹ اس ایگزام کو پاس کرتا ہے تو وہ فرسٹ ایئر میں پاس ہے، اور اگر ایک اسٹوڈنٹ پاس نہیں ہوتا تو وہ خود بخود فرسٹ ایئر میں فیل ہے. اور جو اسٹوڈنٹ فیل ہو جائے گا کسی بھی پیپر میں، سپلی آ جائے گی تو اس کو پھر سپلی میں صرف ایک نہیں بلکہ دونوں پرچے دینے پڑیں گے، یعنی فرسٹ ایئر کا بھی اور سیکنڈ ایئر کا بھی، کیونکہ یہ صرف ایک دفعہ کے لیے یہ پالیسی تھی، اس کے بعد یہ نہیں ہوگی. جیسا کہ اسٹوڈنٹس کو پچھلے سال فرسٹ ایئر میں بغیر ایگزام لیے پاس کیا گیا تھا، اور اب جتنے ایگزام نمبر وہ سیکنڈ ایئر میں لیں گے اتنے ہی فرسٹ ایئر میں لگا دیے جائیں گے. یہ صرف ون ٹائم پالیسی تھی، اس کے بعد یہ اس پر عمل درآمد نہیں ہوگا، اس کے بعد پرانے طریقے ہی سے کام چلے گا. لہٰذا سپلی میں جو اسٹوڈنٹس اینول میں ایک پیپر یعنی سیکنڈ ایئر کا پیپر نہیں پاس کر سکیں گے، تو ظاہر ہے آپ فرض کریں ایک اسٹوڈنٹ ہے جو ٹوٹل 30 نمبر لے لیتا ہے سیکنڈ ایئر میں، تو اس کو فرسٹ ایئر میں بھی 30 ہی مل گئے اور ٹوٹل بن گئے 60 آؤٹ آف 200. اب 60 آؤٹ آف 200 کے حوالے سے پھر وہ ظاہر پاس نہیں ہے، تو اس کو پھر دونوں پیپر دینے پڑیں گے، فرسٹ ایئر کا بھی اور سیکنڈ ایئر کا بھی. یعنی اگر سیکنڈ ایئر پاس کرے گا تو فرسٹ ایئر پاس ہوگی، سیکنڈ ایئر فیل ہوگا سیکنڈ ایئر میں فیل ہوگا تو فرسٹ ایئر بھی فیل ہوگی، اور اس طرح دونوں پیپر جو ہے وہ یا اکٹھے پاس ہوں گے یا اکٹھے پاس نہیں ہوں گے. تو جو اسٹوڈنٹ، اب یہاں پہ زیادہ جو خطرناک بات میں پہلے بھی آپ کو کئی دفعہ سمجھا چکا ہوں کہ جو اسٹوڈنٹ یہاں ایک پیپر نہیں پاس کر سکا تو وہ اس کے بعد سپلی میں 2 کیسے بیک وقت پاس کرے گا. اور اسی سے متعلقہ ایک اور بات بھی ہے کہ اب فرسٹ ایئر یقیناً آپ لوگ بھول بھال چکے ہوں گے، تو اچانک فرسٹ ایئر کی تیاری کرنی پڑے تو اینول پرچوں کے رزلٹ کے تقریباً 1.5 مہینے تک یا اس کے اندر سپلی ہو جاتی ہے. تو 1.5 مہینے میں یا 35-40 دنوں میں وہ فرسٹ ایئر کا پورا کورس کیسے تیار کرے گا؟ یہ بات یقینی طور پہ ناممکنات میں شامل ہے. پھر جو ٹائم ضائع ہوگا وہ تو ہوگا ہی ہوگا، اس کی تو بات ہی کوئی نہیں ہے، وہ تو لازمی طور پہ ضائع ہوگا ہی ہوگا. لیکن ٹائم ضائع کر کے بھی وہ، میرا تجربہ یہ کہتا ہے کہ نہیں پاس ہو سکے گا. اس لیے اس کا آسان ترین طریقہ یہی ہے کہ سیکنڈ ایئر کے کورس کی اچھی طرح تیاری کر لیں. بلکہ میں آپ کو یہ بھی کئی دفعہ سمجھا چکا ہوں کلاس میں کہ یہ بہت آسان اور نمبر دینے والے کورسز ہیں. اور ایک اور قابل توجہ دلچسپ بات یہ کہ سیکنڈ ایئر کا کورس چھوٹا اور فرسٹ ایئر کا کورس لمبا ہوتا ہے. بہت زیادہ فرق ہے ہمارے سبجیکٹ میں بھی. جو سیکنڈ ایئر کے کورسز ہیں، جو سیکنڈ ایئر کا کورس ہے، جتنے بھی ہسٹری کے کورسز ہیں ان میں جو سیکنڈ ایئر کا کورس ہے وہ فرسٹ ایئر کے کورس کی نسبت بہت زیادہ چھوٹا، اور فرسٹ ایئر کا کورس سیکنڈ ایئر کے کورس کی نسبت کافی لمبا ہے. تو چھوٹا کورس تیار کر لیں، اس میں پرچے اچھی طرح، اسی لیے میں نے آپ کو ٹپس لگوائی ہے. آپ کا 100% نمبر
پیپر 100% پیپر اسی ٹپس میں سے آ جائے گا. جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تقریباً ہر سال ایسا ہی ہو رہا ہے. تو نہ صرف یہ کہ بہت آسانی سے تھوڑی سی محنت کر لیں تو نہ صرف یہ کہ بہت آسانی سے یہ پیپر پاس ہو جائے گا، بلکہ آپ اس میں 80-90 نمبر بہت آسانی سے لے سکتے ہیں اگر آپ کو جو میں نے ابھی پہلے باتیں بتائی ہیں ان پہ عمل کر لیں تو مفت میں اتنے ہی نمبر فرسٹ ایئر میں بھی لگ جائیں گے. اس سے زیادہ آسان بات اور کوئی ہو نہیں سکتی. یہ وہ سنہری موقع، گولڈن چانس ہے جو آپ کے پورے تعلیمی کیریئر میں نہ اس سے پہلے آپ کو کبھی ملا اور نہ یقینی طور پہ اس کے بعد کبھی بھی مل سکے گا. تو اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں اور اس میں اتنے زیادہ نمبر لیں کہ میں نے آپ کو پہلے بھی یہ بات بتائی تھی کہ اگر تھوڑی سی محنت کی جائے تو یہ تو ایسا سبجیکٹ ہے جو کہ دیگر سبجیکٹس کی جیسے انگلش ہے یا اس طرح کے مشکل سبجیکٹس ہیں ان کی کمی بھی پوری کرتا ہے. یعنی دیگر سبجیکٹس میں جو تھوڑے سے کم نمبر آتے ہیں عام طور پہ اسٹوڈنٹس کے، تو ان نمبروں کی کمی بھی یہ پوری کرتا ہے اور اسٹوڈنٹس کی گریڈیشن اور ڈویژن بنانے میں بے حد و حساب امپورٹنٹ حیثیت رکھتا ہے. تو یہ بڑی قابل توجہ باتیں ہیں. آپ لوگوں کو میں نے جو ہے اس ویڈیو میں کلیئر کر دی ہیں. آپ لوگوں کے ساتھ مسلسل رابطہ رہے گا. اور ابھی ہم کیونکہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ حتمی طور پہ نہیں کہہ سکتے کہ کیا صورتحال رہے گی کیا نہیں رہے گی، حتمی طور پہ ہم نہیں کہہ سکتے. اس وجہ سے جو ہے ابھی انہی اصول و قواعد کو، انہی باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کام چلانا پڑے گا. اگر خدا نخواستہ 11 جنوری سے کالجز نہ کھلے تو پھر اسی طریقے سے ہم اپنا کام آگے بڑھائیں گے. آن لائن ہی مجبوراً ہمیں چلانا پڑے گا. تو یہی چیزیں جو میں نے ابھی آپ کو تفصیل سے سمجھائی ہیں یہ بہت زیادہ آپ کے لیے امپورٹنٹ ہو جائیں گی. باقی سب اسٹوڈنٹس تک بھی میری یہ باتیں پہنچا دیں. میں نے یہ بات دیکھی ہے کہ ایک اور بات جو قابل توجہ آخر میں کلیئر کرتا چلوں کہ جو اسٹوڈنٹس حاضری لگاتے ہیں وہ لگاتے ہیں، جو نہیں لگاتے وہ نہیں لگاتے. اور تیسرا طبقہ وہ ان اسٹوڈنٹس کا ہے جو کہ کبھی لگاتے ہیں کبھی نہیں لگاتے. تو ایسا نہ کوشش کریں کہ جو اسٹوڈنٹس اٹینڈنس لگا رہے ہیں میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں. جو کبھی لگاتے ہیں اور کبھی نہیں لگاتے وہ ڈیلی حاضری لگائیں، اور جو بالکل نہیں لگاتے ان کو یہ کہیں کہ وہ اس کو سیریس لیں. یہ جو اٹینڈنس آپ کی روزانہ کلاس ختم ہونے کے بعد جمع ہوتی ہے اور آپ کا جو داخلہ جائے گا وہ انہی حاضریوں کی بیس پہ جائے گا، ورنہ آپ کا داخلہ نہیں جائے گا. تو جو اسٹوڈنٹس نان سیریس ہیں خاص طور پہ ان کو میرا یہ میسج پہنچاتے ہیں. باقی آپ لوگ یہ ساری چیزیں تفصیل سے سن لیں. اس کے بعد جس نے جو کوسچن پوچھنا ہو آپ لوگ جو ہے گروپ میں یا کسی بھی طریقے سے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. بہت شکریہ. اللہ حافظ. I count. Pause button.